اس کے فوراً بعد امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے دستوں کے ساتھ شام کے شمالی علاقوں میں چلے جائیں، جہاں کچھ جگہوں پر رومی ابھی تک قلعہ بند تھے۔ جاسوسوں نے اطلاع دی تھی کہ شہنشاہ ہرقل شام کی سرحد سے تو نکل گیا ہے، لیکن اس کی جو فوج ابھی شام میں موجود ہے اس کے لیے ہرقل کمک تیار کر رہا ہے۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ عمر بن العاص اور شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کو ساتھ لے کر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اسقف صفرینوس نے ان کا استقبال کیا۔ ایک روز پہلے صلح نامے پر دستخط ہو چکے تھے اور صفرینوس نے صلح نامہ شہر کے باشندوں کو پڑھ کر سنایا۔ لوگوں پر اس سے پہلے خوف و ہراس طاری تھا۔ انہوں نے پہلے فاتحین کا ظلم و تشدد دیکھا تھا۔ رومی جب بیت المقدس میں آئے تھے تو شہنشاہ ہرقل کے حکم سے اس شہر کے باشندوں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ لوگوں کو سرکاری مذہب قبول کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اتنی آسانی سے اپنا مذہب کون تبدیل کرتا ہے؟ جن لوگوں نے ہرقل کا مذہب قبول نہ کیا ان کے ناک کان کاٹ دیے گئے اور ان کے گھر تک مسمار کر دیے گئے تھے۔ انہیں فوج میں جبری طور پر بھرتی کر لیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ محکوموں اور مظلوموں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ مسلمانوں سے تو وہ اور زیادہ خوفزدہ تھے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ مسلمان جس شہر کو فتح کرتے ہیں وہیں کے رہنے والوں کو زبردستی مسلمان بناتے ہیں، گھر لوٹ لیتے ہیں، خوبصورت عورتوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ بیت المقدس کے باشندوں نے رومی فوج کی زبان سے سنا تھا کہ مسلمان بڑے ظالم ہیں۔ یہ سپاہی دراصل میدان جنگ کی باتیں سناتے تھے اور شہری یہ سمجھ کر خوفزدہ تھے کہ مسلمان وحشی اور خون خوار ہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ مسلمان صرف میدان جنگ میں خون خوار ہیں۔ بیت المقدس کے شہریوں نے جب معاہدے کی تحریر سنی، پھر یہ دیکھا کہ مسلمان فوج نے کسی شہری کی طرف دیکھا تک نہیں، تو وہ خوشیاں منانے لگے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے علقمہ بن مجزز کو بیت المقدس کا حاکم یا امیر مقرر کیا۔ اسقف صفرینوس نے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ عمر بن الخطاب کو شہر کی سیر کرائی۔ انہیں قدیم تہذیبوں اور قوموں کے آثار دکھائے، یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہیں دکھائیں۔ بیت المقدس میں ایسے بے شمار آثار تھے جن میں محراب داؤد بھی ہیں اور صغرا یعقوب بھی۔ یہ وہ پتھر ہیں جس کے متعلق روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے اور معراج کو گئے تھے۔ شہر میں گھومتے پھرتے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کلیسائے قیامت کے سامنے سے گزرے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ نماز کی کوئی جگہ مل جائے۔ خلیفۃ المسلمین اسقف نے التجا کی، میرے لیے یہ بات باعث فخر ہوگی کہ آپ کلیسا کے اندر نماز پڑھیں۔ نہیں، خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس کلیسا کا احترام کرتا ہوں لیکن میں اس پہ نماز نہیں پڑھوں گا۔ یہ صلح کے معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ اگر آج میں نے آپ کے کہنے سے یہاں نماز پڑھ لی تو میرے بعد مسلمان اس کو رسم بنا لیں گے اور کلیسا میں نماز پڑھنے کو اپنا حق بنا لیں گے۔ کلیسائے قیامت وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ یہاں یہ کلیسا تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے آگے کلیسائے قسطنطین تھا۔ اسقف نے اس کے دروازے میں مصلی بچھا دیا، لیکن امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے وہاں بھی نماز نہ پڑھی۔ انہوں نے نماز مسجد اقصیٰ میں پڑھی۔ محترم اسقف، امیر المؤمنین عمر بن الخطاب نے صفرینوس سے پوچھا، رومی آپ کا ساتھ کیوں چھوڑ گئے ہیں؟ ان کا سالار اتربون کہاں ہے؟ سنا تھا وہ ہرقل کا ہم پلہ ہے، بھاگ گیا ہے۔ صفرینوس نے جواب دیا، بھاگ گیا؟ کوئی شک نہیں کہ وہ ہرقل کا ہم پلہ تھا۔ اس نے آپ کو شکست دینے کے بڑے اچھے منصوبے بنائے تھے۔ اس نے کیساریہ کے سالار کو آپ کی فوج سے مقابلے کے لیے تیار کیا تھا، لیکن آپ کے سالاروں کی چال نے اتربون کے منصوبے تباہ کر دیے۔ اس سے پہلے وہ آپ کی فوج کے مقابلے میں نہیں آیا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج میں لڑنے کا جذبہ ختم ہو گیا تھا۔ یرموک اور دوسری جگہوں سے بھاگے ہوئے بہت سے سپاہی یہاں آ گئے تھے۔ انہوں نے یہاں کی فوج کو ایسی باتیں سنائی جن سے سب کا حوصلہ بری طرح متاثر ہوا۔ اتربون نے اپنی فوج کو تیار کر لیا تھا۔ اسے جب اطلاع ملی کہ مسلمانوں نے کیساریہ کو محاصرے میں لے لیا ہے تو وہ اپنی فوج کو ساتھ لے کر کیساریہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے نکلا۔ جب آپ کے کسی سالار نے اسے راستے میں روک لیا
اس نے پہلی بار مسلمانوں سے ٹکر لی اور اپنی بہت سی فوج مروا کر بری حالت میں واپس آیا۔ وہ جو اپنے ہارے ہوئے سالاروں کو بزدل کہتا تھا اور جس نے بیت المقدس کے دستوں کو لڑنے کے لیے تیار کیا، وہ خود بزدل بن گیا اور اس کا اپنا حوصلہ جواب دے گیا۔ اس نے یہاں سے خزانہ نکالنا شروع کر دیا اور سمندر کے راستے قسطنطنیہ لے گیا۔ زیادہ تر فوج بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ یہ فوج برائے نام تھی جو میں نے قلعے کی دیوار پر کھڑی کر دی تھی۔ میں نے آپ کے ساتھ معاہدے کی شرط اس لیے پیش کی تھی کہ جو فیصلہ خلیفہ کر سکتے ہیں وہ سالار نہیں کر سکتے۔ میں اس شہر کو اس کے باشندوں کے جان و مال کو بچانا چاہتا تھا۔ اسقف صفرینوس نے عمر بن الخطاب کو یہ نہ بتایا کہ اتربون اور صفرینوس نے مل کر نہ صرف بیت المقدس سے خزانہ نکالا تھا بلکہ گرجوں کے سونے اور چاندی کے بیش قیمت ضروب بھی نکلوا دیے تھے۔ ان میں صلیب اعظم بھی تھی۔ صفرینوس نے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے اس لیے بلوایا تھا کہ وہ خزانہ ضروب رومی فوج اور اس کا مال و اموال نکلوانے کے لیے وقت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جتنے وقت میں امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ پہنچے تھے اتنے وقت میں بیت المقدس سے وہ سب کچھ نکل گیا تھا جو صفرینوس اور اتربون نکالنا چاہتے تھے۔ اپریل 637 کا دن تھا جب خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب بیت المقدس میں 10 دن قیام کر کے رخصت ہوئے۔ رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے تفصیل سے جائزہ لیا تھا کہ رومی کہاں کہاں موجود ہیں۔ مجموعی طور پر رومی شکست کھا چکے تھے۔ ان کا شہنشاہ ہرقل شام سے رخصت ہو چکا تھا۔ رومی فوج کے نامی گرامی سالار مارے جا چکے تھے۔ کچھ اہم مقامات تھے جن پر ابھی رومیوں کا قبضہ تھا، وہاں سے رومیوں کو نکالنا ضروری تھا۔ ایسے مقامات میں ایک کا نام کساریہ تھا جو بحیرہ روم کی بندرگاہ تھی۔ یہاں سے رومیوں کو نکالنا بہت ضروری تھا کیونکہ رومیوں کا بحری بیڑا ابھی بالکل صحیح حالت میں موجود تھا اور یہ بیڑا بڑا طاقتور تھا۔ اسے رومی مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مسلمانوں نے سمندری لڑائی نہیں لڑنی تھی۔ البتہ یہ بیڑا کمک لانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کمک اتارنے کے لیے کساریہ کی بندرگاہ استعمال ہوتی تھی۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق کساریہ سے پہلے بیت المقدس کو محاصرے میں لیا گیا تھا۔ بیت المقدس لے لیا گیا تو امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے یزید بن ابی سفیان کو حکم دیا کہ وہ کساریہ کو محاصرے میں لے لیں۔ ابن ابی سفیان عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مت سوچنا کہ تو اس قلعے کو فوراً سر کر لے گا۔ بہت مضبوط قلعہ بند جگہ ہے۔ رومی یہ جگہ اتنی آسانی سے نہیں دیں گے۔ ہلے بول بول کر اپنی طاقت ضائع نہ کرتے رہنا۔ کساریہ میں رومیوں کی تعداد زیادہ ہے اور وہاں رسد کی بھی کمی نہیں۔ دشمن یہی خواہش کرے گا کہ تو اس کے قلعے کی دیواروں سے ٹکراتا رہے اور اتنا کمزور ہو جائے کہ تو محاصرہ اٹھا لے، یا تجھے کمزور پا کر دشمن باہر آ جائے اور تیرے دشمنوں پر ایسا حملہ کر دے کہ تو پسپا نہ ہو سکے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ابو سفیان۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، رومیوں کو کمک مل گئی تو ہمارے لیے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی۔ محاصرے کو طول دو اور کمک کو روکے رکھو۔ عمر بن الخطاب خلیفہ تھے، امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ تھے، لیکن ان کا یہ دور بادشاہوں جیسا اور آج کل کے سربراہان مملکت جیسا نہیں تھا کہ کسی کو شاباشی دی، کسی کو انعام و اکرام سے نوازا اور آ گئے۔ انہوں نے تمام تر علاقے کے احوال و کوائف معلوم کیے، انہیں جنگی نقطہ نگاہ سے دیکھا، اپنی فوج اور دشمن کے لشکر کی کیفیت کا جائزہ لیا اور اس کے مطابق احکام صادر کیے۔ ان کے مطابق سالار اپنے اپنے مقامات پر چلے گئے۔